السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ یہ آیت ساری دنیا کے انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہی ہے۔ اللہ پاک یوں ارشاد فرما رہے ہیں جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ہم نے اس تخلیق کو بڑی حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اکثر جو ہے وہ اس کا علم نہیں رکھتے۔ واقعی بڑی غور طلب بات ہے کہ انسان جو کہ عقل سلیم کا مالک ہے، اسے اللہ کی اس کائنات پر غور کرنا چاہیے، ان سارے نقشوں پر، کہ میرے سر کے اوپر جو آسمان تنا ہوا ہے، جو زمین کا فرش بچھا ہوا ہے، جو اس میں پہاڑ گاڑے ہوئے ہیں، اور مختلف رنگوں سے یہ کائنات سجی ہوئی ہے، تو اس کو بنانے سجانے والا کون ہے اور کیوں سے یہ سجائی گئی ہے؟ آخر اس کا کوئی مقصد ہے؟ میرے محترم بھائیو، جیسا کہ میں نے پچھلے بیان میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ پاک نے ساری کائنات کو انسان ہی کے لیے بنایا ہے، چاہے وہ دنیا ہے چاہے وہ آخرت ہے۔ انسان کے علاوہ باقی جتنی بھی مخلوقات کو بنایا گیا ہے وہ انسان ہی کے لیے بنایا گیا ہے، کہ اس سے وہ اپنی راحت حاصل کرے، اپنے فائدے حاصل کرے۔ اللہ پاک نے ایک جہان دنیا بنایا اور ایک آخرت بنایا ہے۔ دنیا کے جہان کے اندر ہم روز مرہ زندگی میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے انسان اس جہان کے اندر آئے جو آج نہیں ہیں، بہت سارے موجود ہیں جو آنے والے کل میں نہیں ہوں گے۔ تو یہ سلسلہ جو ہمیں چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ خود بخود ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ مجھ پر غور کرو کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ ایک انسان پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش کے پیچھے کتنے مراحل ہیں، لاشعوری کے اندر پیدا ہوتا ہے، بالکل کمزور ترین اور محتاج قسم کا، بے علم، جسے اپنی پیدائش پر کچھ پتہ نہیں کہ میں کب پیدا ہوا، میں لڑکا ہوں یا لڑکی ہوں، مجھے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا پہننا ہے۔ تو پھر اس سٹیپ سے انسان بڑھتا 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 اپنے ماحول اور معاشرے سے شعور حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان کرتا ہے،
اور پھر وہ اپنی زندگی گزارتا ہوا مر جاتا ہے. موت تک کا جو علم ہے یہ انسان حاصل کرتا ہے، اور پھر یہ اس کے مطابق جیسا اس نے علم حاصل کیا ہوتا ہے اس کے مطابق یہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے. علم دو قسم کے اس کائنات کے اندر، ایک صحیح علم ہے، ایک غلط علم ہے، ایک خیر کا علم ہے، ایک شر کا علم ہے. انسان جس کو حاصل کر لے اسی کے مطابق یہ اپنی موت تک پھر یہ زندگی گزارتا ہے. موت کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ اس انسان کے پاس علم نہیں ہے. اور نہ ہی یہ کتابوں میں سے، کالجوں یونیورسٹیوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے، بلکہ موت کے بعد کا علم اللہ پاک کی ذات اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث فرما کر انسانیت تک پہنچاتے ہیں کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، موت کے بعد ایک نظام زندگی ہے جو موت سے شروع ہوگا اور پھر آگے چلتا رہے گا. میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کو اللہ پاک نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ کر اپنی زندگی گزارنے کے لیے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بنایا ہے، مگر اس کے لیے اللہ پاک نے جنت بنائی. لیکن میں نے عرض کیا کہ جنت اللہ پاک نے بندے کو مفت میں اس لیے نہیں دی کیونکہ مفت کی چیز کے اندر انسانی فطرت کے مطابق کوئی قدر و قیمت نہیں، اور نہ ہی اسے مفت کی چیز کے اندر سے وہ تسکین اور وہ خوشی اور وہ فخر نصیب ہو سکتا ہے جو انسان اپنی محنت مشقت سے کسی چیز کو حاصل کرتا ہے، اور پھر اس سے جو راحت نصیب ہوتی ہے، اس سے جو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، اس کے اندر جو انسان کی ملکیت ہوتی ہے، جو اس کا تفاخر ہوتا ہے، وہ ایک عجیب قسم کا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ پاک نے بندے کے ساتھ سودا کیا ہے کہ میرے بندے تو نے مجھ سے جنت کو خریدنا ہے. اب ہر آدمی جیسے دنیا کے اندر دنیا کا جہان اللہ پاک نے بنایا اور اس کے نقشے سامنے رکھ دیے، ان نقشوں کے اندر انسان جب لگتا ہے اور محنت کرتا ہے اور محنت کر کے وہ جس قدر دنیا کو کما لیتا ہے اسی قدر وہ اس دنیا کے اندر کے نقشوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، سہولیات کو حاصل کر سکتا ہے، آسانیوں کو حاصل کر سکتا ہے. یہ اصل نہیں، یہ اس زندگی کو سمجھانے کے لیے بنایا گیا ہے. تاکہ اسے آخرت کی سمجھ آ جائے، اس لیے یہاں پریکٹیکل کروایا گیا ہے کہ آخرت کا معاملہ بھی سیم اسی طرح ہے جیسے دنیا کا معاملہ ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ جو اپنے لیے مکان کا بندوبست نہیں کرتا، تو میرے محترم بھائیوں، جب ایک آدمی کے پاس مکان نہیں ہے تو جب بارش ہوگی تو اس کے اوپر آئے گی، جب سردی ہوگی تو اسے سردی سے کوئی نہیں بچا سکتا، گرمی ہوگی تو اسے کوئی نہیں بچا سکتا. جتنے بھی حوادث ہیں وہ اس کے اوپر سے گزرے گے. یہ بندہ اس بات پہ بھروسہ نہیں کر کے بیٹھ جاتا کہ
کہ کوئی بات نہیں، اللہ پاک بڑے غفور الرحیم ہیں، مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں، میں اس کی ذات پر 100% امید رکھتا ہوں کہ وہ میرے لیے سارے بندوبست خود فرما دیں گے۔ نہیں میرے بھائیو، ایسا آج تک نہیں ہوا۔ یہاں انسان اپنی عقل کو صحیح استعمال کرتا ہے کہ اسے اپنے پیٹ میں روٹی ڈالنے کے لیے کما کر لانی پڑے گی، رہنے کے لیے گھر بنانا پڑے گا، پہننے کے لیے کپڑے خریدنے پڑیں گے، سواری کے لیے گاڑی کا سواری کا بندوبست کرنا پڑے گا، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کا اسے بندوبست کرنا پڑتا ہے۔ وہ محنت مشقت کرتا ہے اور اپنی کمائی کر کے پھر اس سے وہ اپنی زندگی کا جو نظام ہے اس سے وہ چلاتا ہے۔ اس طرح میرے محترم بھائیو، آخرت کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اللہ پاک کے ہاں سے انسان کو آخرت کا علم پہنچا دیا گیا انبیاء علیہ السلام کی محنت مشقت قربانیوں سے۔ وہ علم آدم علیہ السلام سے انسانیت کو ملنا شروع ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر اللہ پاک نے اس علم کو کامل کر دیا۔ اب بیانات تو الحمدللہ ہمارے بہت سے علماء کرام کرتے رہتے ہیں، وہ ہمیں مسائل بھی بتاتے ہیں، فضائل بھی بتاتے ہیں، اور وہ اپنے اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں بحیثیت امت محمدیہ کے اندر پیدا ہونے کی وجہ سے کہ وہ حضور کی امت کا امتی ہے، اس لیے اسے اس ڈیوٹی کو سر انجام دینا ہے۔ میں آپ بھائیوں کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک تو اس کائنات کا علم ہے، اور ایک جو میں نے شروع میں آیات مبارک تلاوت کی کہ اللہ پاک نے اس کائنات کو بڑی حکمت سے بنایا ہے۔ جب آدمی کسی بات کی حکمت کو سمجھ جاتا ہے تو اسے اس کام کو کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جب آدمی یہ جان لیتا ہے کہ بھوک لگے تو اس بھوک کو مٹانے کے لیے روٹی اس کا ذریعہ ہے، تو پھر لوگوں کو اس کو ترغیب نہیں دینی پڑتی کہ وہ روٹی کمائے اور کھائے اور پھر اسے سکون ملے گا، بلکہ وہ خود بخود شب و روز میں اس کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس طرح میرے محترم بھائیوں، آج میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کے علم کے ساتھ ساتھ دو چیزوں کو اور بھی ذریعہ بنایا ہے جس سے انسان آخرت کو سمجھ سکتا ہے۔ ایک تو اللہ پاک نے اس کائنات کے نقشے کو انسان کے لیے ذریعہ بنایا ہے کہ اگر وہ ان نقشوں پر غور کرے گا تو یہ نقشے اسے ضرور بتائیں گے کہ کوئی نہ کوئی ان کا بنانے والا ہے اور اس بنانے والے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ پاک نے انسان کے اندر ایک ایسی چیز پیدا کی ہے، ایک ایسی طاقت رکھی ہے، ایک ایسا مادہ رکھا ہے جو انسان کو اندر سے ہی بتاتا ہے باہر کے نقشوں کے بارے میں کہ یہ غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ آواز اس کو اندر سے ہی مل جاتی ہے۔ تو یہ باہر کے نقشوں کو
اندر کی طاقت کی مدد سے جب استعمال کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ انسان چونکہ کمزور ہے، یہ محض علمی بنیاد پر نہیں چل سکتا، تو پھر یہ پریکٹیکل چاہتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کا پورا بندوبست فرمایا ہوا ہے۔ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی تشریف لائے، انہوں نے صرف محض لوگوں تک معلومات نہیں پہنچائیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، بلکہ پریکٹیکل انہوں نے زندگی کو گزار کے دکھایا ہے۔ اور پھر اس کائنات کی پریکٹس کیا ہے، اگر ان پر غور کیا جائے تو یہ بھی ہمیں بہت بڑی سمجھنے کے لیے دلیل پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس روئے زمین پر جتنے بھی انسان آباد ہیں، ان کو اس نقشے سے بھی سمجھانے کی دلیل دی ہے اور بندوبست فرمایا ہے کہ جیسے سائنسدان بھی کہتے ہیں، اور آج کی یہ تحقیق ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ گول ہے یا ایک قطر میں ہے، تو اس کا جو فاصلہ ہے راؤنڈ اباؤٹ وہ ہے 24,000 کلومیٹر۔ اس کے باہر سارا پانی ہے، سمندر ہے، پانی ہے۔ وہ پانی کتنا ہے، اس کا کنارہ آج تک کسی انسان نے نہیں دیکھا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر انسان اس دنیا والی زندگی کی بقا چاہتا ہے، نفع چاہتا ہے، سلامتی چاہتا ہے، تو پھر یہ اس 24,000 کلومیٹر کے اندر جو احاطہ ہے زمین کا، اس کے اندر رہتا ہے تو یہ محفوظ رہتا ہے۔ اور اگر یہ خدا نہ خواستہ اس زمین کی حدود سے آگے نکل جائے، جدھر پانی شروع ہوتا ہے، جس کا کنارہ کوئی نہیں ہے، تو پھر ایک عقلی بات ہے کہ جو ہی ایک حد کو کراس کرے گا تو آگے اس کے پاس کوئی منزل نہیں سوائے موت اور ہلاکت کے۔ کہ اگر یہ کوشش کرے کہ جی میں بڑا ہمت والا ہوں، بڑے اسباب والا ہوں، بڑی طاقت والا ہوں، بڑی عقل والا ہوں، کہ میں انشاءاللہ کسی کنارے لگ جاؤں گا، تو میرے محترم بھائیو، آج تک کوئی انسان اس کنارے کو نہیں پا سکا اور نہ ہی کوئی پا سکے گا، کیونکہ اللہ نے اسے حکمت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کہ جو بچنا چاہتا ہے اور اگر خدا نخواستہ وہ نکل گیا ہے، حد سے نکل گیا ہے اور وہ بچنا چاہتا ہے، تو وہ واپس لوٹے زمین کی طرف، کیونکہ زندگی کی بقا اسی زمین کے اوپر ہے۔ زمین سے آگے نکلنے کے بعد پھر موت اور ہلاکت ہے، منزل نہیں ہے، کنارہ نہیں ہے، حفاظت نہیں ہے۔ تو قبر ہے، یہ 24 گھنٹے اس 24,000 کلومیٹر کے حدود کے اندر ہے۔ یہ ظاہری نقشہ ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے اس کی آخرت کا معاملہ رکھا ہے کہ اللہ پاک نے جو ہمیں اسلام عطا فرمایا ہے، جو کلمہ عطا فرمایا ہے، وہ بھی 24 حروف کے ساتھ ہے۔ یہ جو 24 حروف ہیں، یہ حقیقت میں ایک دائرہ ہے حفاظت زندگی کا، کہ جو شخص اپنے 24 گھنٹے اس 24 حروف کے اندر رہ کر گزارے گا،
اس کے لیے حفاظت ہی حفاظت ہے، امن ہی امن ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے، نفع ہی نفع ہے۔ اگر کوئی اس 24 حروف کے دائرے کو کراس کر جاتا ہے اور اس حد کو کراس کر جاتا ہے، جو اسلام کی حدود ہے، جو کلمے کی حدود ہے، وہ اس حدود کو اگر کراس کر جاتا ہے اس گمان پر کہ میں بڑی عقل والا ہوں، بڑی سمجھ والا ہوں، بڑے اسباب طاقت والا ہوں، تو میرے محترم بھائیو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ اسے اگر امن چاہیے، حفاظت چاہیے، سلامتی چاہیے تو یہ واپس لوٹے، واپس اس حدود کے اندر آئے گا تو اس کی بقا ہے، اس کی حفاظت ہے۔ اگر یہ واپس نہیں آیا تو پھر میرے محترم بھائیو ہلاکت سے، جیسے میں نے مثال دی کہ دنیا کی زمین کی حدود کو کراس کرنے کے بعد جب وہ پانی میں جائے گا تو کوئی چیز اسے ہلاکت سے نہیں بچا سکتی، ایسے ہی یہ جو 24,000 کلومیٹر کی زمین کی حدود اللہ پاک نے ایک انسانی عقل کو سمجھانے کے لیے، انسان کو سمجھانے کے لیے یہ بنائی اور باہر سارا پانی کا معاملہ رکھا، اسی طرح اللہ پاک نے 24 جو حروف کلمے کے ہیں ان کے اندر جو حفاظت کا سامان رکھا ہے اور اس سے باہر جو ہے وہ سارا ہلاکت کا سامان ہے۔ عقل والے کے لیے یہ مثال کافی ہے۔ تو آئیے میرے محترم بھائیوں، ہم اپنے اللہ سے عہد کریں کہ ہم نے جو داخلہ لیا ہے اسلام کے قلعے کے اندر، جو ہم داخل ہوئے ہیں، یہ جو 24 گھنٹے ہم نے گزارنے ہیں اس کلمے کے 24 حروف کے اندر گزارنے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کی مان کے چلنی ہے، کسی اور کی نہیں ماننی، اور اس میں اللہ نے جو ہم سے اپنی منوانے کا مطالبہ کیا ہے، اللہ نے اپنی ذات کو پردے میں رکھا، اپنے مطالبے کو ایک روپ دیا، ایک شکل دی۔ پچھلی امتوں کے سامنے ان کے انبیاء علیہ السلام کا روپ میرے آپ کی اور ساری دنیا کی اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی کا جو روپ ہے، جو مبارک زندگی ہے، جو ان کا طریقہ زندگی ہے، وہ میرے آپ کے لیے ان 24 حروف کے اندر رہ کر زندگی گزارنے کے لیے بہترین ضابطہ حیات ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، جہاں بھی ہم کوتاہی کریں تو ہم یوں سمجھ لیں کہ اب میں زمین کی حدوں سے نکل گیا ہوں اور اب میرے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ ایسے ہی اگر میں کلمے کی حد کو کراس کروں تو پھر میرے محترم بھائیو میں اس بات کے لیے تیار ہو جاؤں کہ مجھے ہلاکت سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ امید ہے کہ آپ کو اس زمین کی 24,000 کلومیٹر کے دائرے کی حکمت اور کلمے کے 24 حروف کی حکمت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک مجھے آپ کو، ساری دنیا کے انسانوں کو اس حکمت کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہم اللہ پاک سے بڑی سی بڑی جنت خرید سکیں تاکہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ پھر مزے سے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔